الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم۔ کائنات رنگ و بو میں اللہ تعالیٰ نے 1000 قسم کی مخلوقات کو وجود بخشا ہے۔ ہزاروں مخلوق ہیں اللہ کی، ہر مخلوق کو کچھ خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ پھر جو خصوصیات افضل الخلائق حضرت انسان کو عطا فرمائی ہیں وہ دوسری مخلوقات میں نہیں ہیں، اور جو شرف اور فضیلت اور عزت اور اکرام انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمایا اس کی مثال دوسرے انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ اور انبیاء میں جو مرتبہ اور فضیلت، عظمت اور مرتبت امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کائنات بھی ہیں، محبوب رب کائنات بھی ہیں۔ آپ کی محبت دین حق کی اساس اور بنیاد ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت واجب اور ضروری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صراحت ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ اور تمہارا وہ مال اور دولت جس کو تم نے محنت سے کمایا ہے، اور تمہاری وہ چلتی ہوئی تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے رہنے کے وہ اچھے مکانات جو تم کو پسند ہیں، اور دنیا کی تمام محبوب اور مرغوب چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے لیے جد و جہد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا حکم اور فیصلہ نافذ کر دے گا۔ اور یاد رکھو اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری اور لازمی ہے، اور جس شخص کو ان مذکورہ 8 چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہو اس پر فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ کی وارننگ دی گئی ہے کہ وہ آدمی امر الہی کا منتظر رہے، اور ایسے شخص پر فسق کا دفع لگایا ہے اور اس کو فاسق قرار دیا ہے، اور ایسا گم کردہ راہ بتلایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں فرماتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا سمجھا جائے، جیسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے آقا، آپ مجھے تمام چیزوں سے زیادہ پیارے ہیں مگر میری جان جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے اس سے پیارے نہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، مومن کا اپنی جان پر جتنا حق ہے اس سے زیادہ اس کی جان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ اور ایمان کی لذت اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ اور رسول کی محبت اس کو تمام چیزوں سے زیادہ ہو، دوسرے یہ کہ جس آدمی سے بھی اس کو محبت ہو صرف اللہ کے لیے ہو، اور تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے
اس کو اتنی نفرت اور ایسی تکلیف ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے، یعنی وہ کسی بھی حال میں ایمان سے پلٹنے کو گوارا نہ کرے، چاہے اس کی جان لے لی جائے یا اسے بھون دیا جائے یا اسے جلا دیا جائے۔ حضرت انس کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی سنتوں کو، آپ کی خلوت و جلوت کی اداؤں کو اپنایا جائے، آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے، آپ کے ایک ایک فرمان کو اپنی زندگی کے معمولات میں زندہ کرنا بھی ہے، ورنہ وہ محبت نہیں، ایک مذاق بن جائے گی۔ جیسے شاعر کہتا ہے، ترجمہ، محبت رسول کا دعویٰ کرنے کے بعد تم رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، مجھے اپنی جان کی قسم، یہ تو بڑی انوکھی بات ہے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو اس کی اطاعت کرتے، کیونکہ محب اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ زبان سے اظہار محبت کا دعویٰ اور عمل سنت رسول کے خلاف عجیب معاملہ ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو رسول اللہ کی اطاعت کرتا، کیونکہ محبت کرنے والا محبوب کی اداؤں پر مر مٹتا ہے۔ عاشق کو معشوق کی اداؤں سے زیادہ محبوب دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والے آپ کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، جو بغیر شور شرابے کے اس جادہ مستقیم پر گامزن ہوتے ہیں۔ محبت جن کی صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ حقیقی عشق کرنے والے، آپ کی سنتوں کو اپنانے والے اور آپ کے جسم سے نکلنے والے اعمال میں دلی سکون پاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں سکون ہی نہیں آتا، مزہ ہی نہیں آتا، اور ان کی زندگی میں کوئی لذت اور کوئی کیف نہیں ہوتا جب تک ان کی زندگی میں آقا علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے لیلا سے محبت کا دعویٰ کرنے والا مجنوں کا کیا حال ہے۔ وہ کہتا ہے، لیلا کے کوچے سے بار بار گزرتا ہوں اور اس کی دیواروں اور دہلیزوں کو چومتا ہوں۔ جب میں لیلا کی بستی میں سے گزرتا ہوں تو کبھی دیوار کو، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ مجھے گھروں کی محبت نے دیوانہ نہیں کیا۔ مجنوں کہتا ہے کہ مجھے ان دیواروں نے، مجھے گلیوں کی محبت نے دیوانہ نہیں کیا، دراصل ان مکانوں کے اندر رہنے والوں نے میرے دل کو فریفتہ کیا ہے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے رسول کو بھی راضی کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے اور ایمان کی شرط ہے۔ واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنا مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ ان کانوا مؤمنین فرمایا اللہ نے کہ اگر مومن ہو تو اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنا ذمہ داری ہے۔ شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ آقا علیہ السلام سے محبت کی شرط پیار ہے، اور پیار کہتے ہیں پیروی کو، یعنی آپ کی نقل کرنے کو، آپ کی، اور اس میں دشواری ہے۔ تو جنت بغیر دشواری کے تو ملنے والی نہیں ہے، وہ آقا علیہ السلام کی زندگی میں ہو کر کے ملے گی۔ آپ کے تمام اعمال کو صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں محفوظ کیا، پھر اگلی نسلوں تک غیر معمولی اہتمام، شغف اور پوری امانت کے ساتھ پہنچایا۔ آج وہ ذخیرہ مکمل دیانت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے عشاق رسول کے ایمان افروز واقعات کو ہمارے سامنے صحابہ کرام نے پیش کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو ایسی عشق اور محبت سے نوازا تھا کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کے زندگی کے ایک ایک چیز کو امت تک پہنچا دیا ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام سے عشق و محبت کرنے والے، اس زندگی میں محبت کا دعویٰ کرنے والے یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم زندگی کے جس شعبے میں عمل کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس نمونہ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کی پیروی، آپ کی تابعداری، آپ کی سنتوں کو زندگی کا معمول بنانا، آپ کے اداؤں پر مر مٹنا، یہی اصل سچی محبت ہے۔ جو یوں کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے نبی سے، تو پھر وہ پرکھا جائے گا
اطاعت میں، نشانی جو ہے وہ اطاعت ہے۔ یہی چیز آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر کا مستحق بنائے گی۔ اگرچہ ہم سب گناہگار، سیاکار، بد کردار، بدکار، بدافعال گناہوں کے سمندر میں غوطہ ہیں، لیکن ہم کریم آقا کی شان کریمی سے قوی امید رکھتے ہیں کہ اپنے غلاموں کو روز محشر شفاعت کی عظیم نعمت اور حوض کوثر کی عظیم دولت سے محروم نہیں کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں محروم نہیں فرمائیں گے، اور ہمیں اپنے آقا، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں گے۔ دیکھیے صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت کی ہے، اس کا بس ایک واقعہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے اپنی جان سے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے۔ میں بعض دفعہ گھر میں ہوتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد آ جاتے ہیں، تو پھر جب تک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر لیتا، مجھے چین نہیں آتا۔ اب مجھے یہ خیال آیا آج کہ میرا بھی انتقال ہو جائے گا، آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور آپ تو نبیوں کے ساتھ سب سے اوپر کی جنت میں چلے جائیں گے، اور میں نیچے کی جنت میں رہ جاؤں گا، تو مجھے ڈر ہے کہ میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو پھر میرا جنت میں کیسے دل لگے گا۔ یہ تھے سچے محبت کرنے والے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا تھا، اور اللہ کے نبی اس کی بات سن رہے تھے کہ اتنے میں جبریل علیہ السلام آیت لے کر آ گئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اور فرمایا اللہ نے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لے گا اور ان کی کامل اطاعت کر لے گا، تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو بھی ان حضرات کی معیت نصیب فرمائے، اور ان کی معیت کے لیے جو کام ضروری ہیں، ان کی اتباع، ان سے سچی محبت، سچا عشق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نسلوں کو انبیاء سے، صدیقین سے، شہداء اور صالحین سے سچی محبت اور سچی اتباع نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔